عزت آپ میری ماں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے کچھ عرض معروف سے قبل آقا نامدار مدینے کی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازنین میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرو پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنہ کے بعد ہم نے بہت ہی مشہور آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی کے متعلق چند منٹ کچھ واعظ و نصیحت ہو، کچھ بیان کیا جائے۔ اس سے قبل اس آیت مبارکہ کے مطالب میں آپ حضرات تک پہنچاؤں۔ اللہ تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اے لوگو تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ کل کی تقریر میں آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں کچھ حدیثیں، کچھ واقعات سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی دو خلفاء کے بیان ہوں گے، خلیفہ سویم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں لوگوں کے بیان ہوں گے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں آپ نے بہت سارے واقعات سنے۔ آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جب کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے مولا تو اپنے محبوب کے شہر میں مجھے شہادت سے سرفراز فرما، مجھے اپنے محبوب کے شہر میں شہادت سے سرفراز فرما۔ صرف چند باتوں میں بتاؤں
کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا مقدمہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب مقدمہ پہنچا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کر دیا۔ جب آپ نے فیصلہ کیا تو مجوسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، اس نے یہ عہد کر لیا، اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں عمر فاروق اعظم کو شہید کروں گا، میں عمر فاروق اعظم کو قتل کروں گا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اپنے حجرے خاص سے مسجد نبوی کی طرف چلے تو وہ غلام بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، نیزے کو زہر میں بجھائے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کی پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد بھی جو ہے جب آپ مصلی پر پہنچتے ہیں تو یہ بھی پہلے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب یہ سب پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد بھی حضرت عمر فاروق اعظم پر حملہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو زخموں سے چور چور کر دیتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تھا تو اسے پکڑنا چاہا اور اسی کا زد میں آ کر کے بہت سارے نبی کے صحابی بھی زخمی ہو گئے تھے، اور ایک کوئی جو ہے اپنے ہاتھ میں چادر لے کر کے اسی مجوسی کے سر پر ڈال دیا، اور ڈال دینے کے بعد بھی اب وہ حیران و پریشان تھا۔ اب تو میں بھاگ نہیں سکتا ہوں، اب تو میں پکڑ لیا جاؤں گا، اب تو میں پکڑ لیا جاؤں گا۔ اے مسلمانوں، تو اس مجوسی نے اپنے نیزے کو اپنے سینے میں گھونپ لیا، وہ بھی مر گیا۔ اے مسلمانوں، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا، زخمی کرنے کے بعد بھی اپنے سینے میں نیزہ گھونپ کر کے وہ بھی جو ہے فنار ہوا۔ ادھر وقت زیادہ ہو رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو دو چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھا کر کے آپ نے نماز فجر پڑھائی۔ اس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق اعظم 3 دن تک اسی حالت میں رہے۔ مورخین اپنے کتابوں میں لکھتے کہ آپ نے چند لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد بھی لوگوں نے آپ سے کہا تھا، اے عمر فاروق اعظم، اے خلیفہ دوئم، اے امیر المومنین، آپ کوئی خلیفہ متعین کر دیجئے، کسی کو خلافت دے دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ڈائریکٹلی کسی کو خلافت نہیں دیا تھا، آپ نے کسی کو خلافت نہ دے کر کے 6 لوگوں کا نام بتایا تھا۔ حضرت زبیر کا نام بتایا تھا، حضرت علی کا نام بتایا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام بتایا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بتایا تھا، حضرت عثمان غنی کا نام بتایا تھا، حضرت طلحہ کا نام بتایا تھا، اور کہا تھا انہی 6 لوگوں میں سے جسے مناسب سمجھنا اسے خلافت دے دینا، اسے امیر اپنا متعین کر لینا، اسے اپنا امیر بنا لینا۔ اور اے مسلمانوں، آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر کے کہا تھا کہ جاؤ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے پوچھ لو کہ عمر آقا کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو جب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ پہنچے، پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ اے عبداللہ، وہ جگہ میں نے اپنے لیے، اس جگہ کو میں نے اپنے لیے باقی رکھا تھا، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آپ نے بہت ساری وصیتیں کی تھی، اپنے بیٹے سے یہ بھی کہا تھا اگر میرے ذمے جو قرض ہے وہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے والوں سے لینا اور انہیں جو ہے قرض واپس کر دینا، اگر نہ ہو سکے تو قریش
سے لے لینا، اور جو ہے میرے اوپر جو قرض ہے ان قرض خواہوں کو قرض دے دینا۔ اے مسلمانوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے۔ اور میں آپ حضرات کو بتاؤں کون عثمان غنی ہے۔ مورخین اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں، مورخین نے اپنی کتابوں میں قلم بند کیا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر کے آئے تو حضرت عثمان غنی کے چچا نے آپ کو رسی سے جکڑ دیا تھا، رسی میں باندھ دیا تھا، اور آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے تھے، اور کہا تھا اے عثمان اے عثمان غنی، اگر تم اپنے جس نئے دین کو تو نے اپنایا ہے، اگر تم اس نئے دین کو نہیں چھوڑو گے تو تمہیں اسی طرح تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا کہ میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں محمد عربی کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تم مجھ پر بھی کتنا بھی ظلم و ستم کر لے، وہ عثمان غنی کی ذات ہے، اپنے اوپر ظلم و ستم کو برداشت کیا، لیکن دین کو چھوڑنے سے دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے، بلکہ دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کون عثمان غنی، جنہوں نے ایک مرتبہ ہجرت نہیں بلکہ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت فرمایا ہے، ایک حبشہ کی طرف ہجرت فرمایا ہے، دوسرا مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا ہے۔ کون عثمان غنی، جب آپ حبشہ ادھر کفار مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، تمام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، تو حضرت عثمان غنی چند مسلمانوں کو لے کر کے اور حبشہ کی طرف آپ تشریف لے کر کے چلے گئے۔ جب آپ حبشہ کی سرزمین پر حبشہ پہنچتے ہیں تو کفار مکہ نے وہاں مسلمانوں کو وہاں بھی چین و سکون سے نہ رہنے دیا، وہاں بھی ان پر ظلم و ستم کرتے رہے، اور ایک رکا لکھنے کے بعد میں حبشہ کے بادشاہ کے بعد پاس ایک رکا لکھا، اور رکے میں لکھ دیا کہ اے بادشاہ وقت، تمہارے ملک میں چند مسلمان آ چکے ہیں، آ گئے ہیں، وہ وہاں فساد برپا کریں گے۔ جب وہ رکا اس بادشاہ کے پاس پہنچا تھا تو اس نے مسلمانوں کو بلوایا، عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت ظافر تیار بھی موجود تھے۔ جب ان لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا، حبشہ کے بادشاہ نے کہا، اے لوگوں یہ بتاؤ تم اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر کے یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ تو عثمان غنی نے جواب دیا تھا کہ وہاں کے کفار ہم پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اس لیے ہم چھوڑ کر کے چلے آئے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا تھا، آخر یہ بتاؤ وہ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑ رہے تھے؟ کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اسی لیے کفار مکہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اس حبشہ کے بادشاہ نے کہا تھا، آخر خاصیت تو نے کیا دیکھی؟ اگر آخر خاصیت کیا ہے کہ تو نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو کہا بہت بڑی خاصیت ہے، خاصیت یہ ہے کہ ہم میں حرام و حلال کی تمیز نہ تھی، جب میں نے نبی کا کلمہ پڑھا تو ہمارے اندر حرام و حلال کی تمیز ہو گئی، ہمارے اندر مہمانداری نہ تھی، لیکن جب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کے سیرت کو اپنایا، تو ہم نے مہمانداری شروع کر دی۔ اور پھر حبشہ کے بادشاہ نے کہا تھا کہ لاؤ وہ کتاب سناؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ تو حضرت ظافر تیار کو حضرت عثمان غنی نے حکم دیا تھا، اے ظافر تیار تم انہیں قرآن سنا دو جو میرے نبی پر نازل ہوا ہے، جو خدا کی کتاب ہے۔ جب حضرت ظافر تیار نے حبشہ کے بادشاہ کو قرآن عظیم تلاوت کر کے سنایا تھا، قرآن عظیم پڑھا تو حبشہ کا بادشاہ رونے لگا تھا، اس کی داڑھیاں آنکھوں سے تر ہو گئی تھی، اور اس نے کہا تھا جاؤ میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، وہ وہیں سے واپس چلے آئے تھے۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ ہجرت کیا۔ کون عثمان غنی؟ وہ جن کا عالم یہ تھا کہ اگر مدینہ میں قحط سالی پڑتا تو آپ تمام تر کھانے والے سامانوں کو خرید کر کے اور لوگوں میں وقف کر دیا کرتے تھے، لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔
اگر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ پانی خرید کر کے دے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی دعوت لی۔ جب میرے نبی کی دعوت لی تو اے مسلمانوں، آقا آگے چل رہے تھے، عثمان غنی پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے قدموں کو گن گن کر کے شمار کر رہے تھے، اور میرے آقا کے جتنے بھی قدم پاک پڑتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے طرف جاتے۔ حضرت عثمان غنی انہی ایک قدم کے عوض میں ایک غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے، ایک غلام کو آزاد کرتے تھے۔ کون عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی جو ایمان لے کر کے جب آئے تب سے لے کر کے اپنی شہادت کے وقت تک آپ نے ہر جمعے کو ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ جب بھی جمعہ ہفتے میں آتا آپ غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے، خرید کر کے غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ کون عثمان غنی؟ جو مدینہ شہر میں جب آقا تشریف لے کر کے آئے اور حضرت عثمان غنی بھی تشریف لے کر کے آئے تو وہاں پر ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا۔ اس کنویں کے بعد مورخین لکھتے کہ اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، باقی جو مدینہ شہر میں کنواں تھا اس کا پانی نمکین تھا، میٹھا تھا نہیں۔ میرے آقا نے اس یہودی کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد میں اس سے کہا تھا کہ تو اپنے کنویں کو جنت کے بدلے بیچ لے، تو اس نے کہا تھا میں اس کنویں کو نہیں بیچ سکتا، میں اس کنویں کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہی میرے لیے ذریعہ معاش ہے، اسی کے ذریعے میں اپنے بچوں کو پالتا ہوں، اسی کے ذریعے میں اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے جب سنا تھا تو حضرت عثمان غنی اسی کنویں کے مالک کے پاس گئے تھے اور کہا تھا ٹھیک ہے، اگر تو کنواں نہیں دینا چاہتا ہے پورا، تو جنت کے بدلے کنواں بیچنا نہیں چاہتا ہے تو تو مجھے آدھا کنواں دے دے۔ اور وہ یہودی نے 12,000 روپیہ لے کر کے اور حضرت عثمان غنی کو آدھا کنواں دے دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ نے جس کنویں کا ذکر کیا تھا جس کے بدلے میں آپ جنت دے رہے تھے، کیا میں اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں تو میرے بارے میں کیا خیال ہے یا رسول اللہ؟ مجھے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان غنی، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میں نے اس آدھے کنویں کو خرید لیا ہے اور میں نے آپ کے نام پر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جب حضرت میرے آقا نے اس بات کو سنا تھا تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان غنی، جا اللہ نے تمہیں اس کے بدلے جنت عطا کر دیا۔ کچھ دنوں تک یہ یہود دیکھتے رہے کہ جب بھی مسلمان اس کنویں سے پانی بھرتے تھے تو ایک دن جب بھر لیتے تھے تو 2 دن کے عوض میں بھر لیا کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے آدھے کنویں کو بھی بیچ لیا اور حضرت عثمان غنی نے اس آدھے کنویں کو بھی خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے، آج بھی مدینہ میں وہ کنواں پایا جاتا، لیکن اب اس کنویں کا نام بیر عثمان ہے۔ اے مسلمانوں، وہ ہے حضرت عثمان غنی کی ذات۔ کون عثمان غنی؟ اگر مدینہ میں قحط پڑ جائے تو اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں۔ اگر جنگ تبوک کا موقع ہو یا کوئی بھی جنگ ہو، اگر ساز و سامان کا معاملہ ہو جائے تو حضرت عثمان غنی اپنے ساز و سامان کو نبی کے نام پر وقف کر رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ کون عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی کی جس کے سامنے اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جس کے آنکھ میں جو کہیں سے بھی چل کر کے آیا ہو، اگر اس نے کسی غیر محرم عورت کو غلط نظروں سے دیکھا ہو اور وہ حضرت عثمان غنی کے سامنے آ گیا ہو تو حضرت عثمان غنی نے بتا دیا ہو کہ تیرے آنکھوں میں زنا کے آثار ظاہر و باہر ہیں، تیرے
آنکھوں میں زنا کے آثار ظاہر و باہر ہے۔ اے مسلمانوں، ایک مرتبہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک عورت پر پڑی، اور جب عورت پر پڑی تو اس نے غلط نیت سے اس عورت کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے جب اس کی آنکھ کو دیکھا تو کہا کہ تیرے آنکھ سے تو زنا کے آثار ظاہر ہوتے۔ وہ بھڑک گیا، جب وہ بھڑکا تو حضرت عثمان غنی سے کہنے لگا معاذ اللہ تو جو ہے آپ رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، میں رسول نہیں ہوں۔ کہا تب؟ کہا اللہ رب العزت نے مجھے اتنی قوت و طاقت دی ہے کہ میں تمہیں جان جاؤں کہ تم کس حالت میں ہو۔ وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ اے مسلمانوں، وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں اگر کوئی ایسا آدمی غلط فعل کر کے آئے اور اگر حضرت عثمان غنی اس کی آنکھ کو دیکھ لیں تو بتا دیں کہ کس حال میں تھا اور کس نظروں سے کسے دیکھا تھا۔ اے مسلمانوں، کون عثمان غنی؟ وہ عثمان غنی کہ جن کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے آج تک، حضرت آدم ہو یا نوح ہو یا شیث ہو، کوئی حضرت یوسف ہو، ابراہیم ہو یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ ہو یا حضرت موسیٰ ہو، کوئی نبی ہو، 1,24,000 یا 2 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، لیکن کسی کے امتیوں کو، کسی کے امتی کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ کسی کے عقد میں ایک امام الانبیاء کی 2 بچیاں عقد میں آئی ہو۔ یہاں تک کہ حضرت علی نے بیان کیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بچیاں ہوتی اور مجھے ایک ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دینا پڑتا تو میں سارے بچیوں کو ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے ساتھ عقد کر دیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن شہدائے کرب و بلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی کی ذات کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں، 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں۔ اے مسلمانوں، اللہ اگر تمہیں بھی توفیق دے تو طریقہ حضرت عثمان غنی کا اپناؤ، طریقہ عثمان غنی کا اپناؤ۔ نیک کام کرنے کی بات آئے تو پیسے کے منہ مت تکو، بلکہ نیک کام پہ خرچ کرو۔ ہم محرم ہو یا غیر محرم ہو، کوئی بھی پروگرامات ہو، ہم حضرت عثمان غنی کے جو ہے بیانات اور ان کی عادت و اطوار، ان کے اخلاقات اور ان کی سیرتیں ہم سنتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں تو صرف سن کر کے، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال نہ دیا کریں، بلکہ کوشش کریں کہ خدا توفیق دے تو نیت حضرت عثمان غنی کے جیسا دے۔ اے مسلمانوں، اگر نیت عثمان غنی کے جیسا ہوگا تو ہمارے پاس جو مال و متاع ہوگا خدا اس میں برکتیں عطا کرے گا، خدا اس میں برکتیں عطا کرے گا۔ مدینہ شہر میں ایک منافق رہتا تھا، ایک منافق رہتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا اور درخت کی شاخیں تمام مسلمانوں جو اگل بغل کے گھر کے لوگ تھے ان کے صحن میں اس کی شاخیں تھی اور اس کے پھل انہی صحنوں میں گرا کرتے تھے۔ یہ گیا اور نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد میں شکایت پیش کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہراً تو مسلمان تھا لیکن منافق تھا۔ ارشاد فرمایا کہ کیا اس درخت کو تم جنت کے بدلے میں بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی کو پتا چلا۔ جب حضرت عثمان غنی کو پتا چلا تو فوراً گئے اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے بادشاہ تھے۔ آؤ میں آپ حضرات کو بتاؤں، آج صرف حضرت عثمان غنی کی خلافت، آپ کو خلافت ملی کیسے؟ تو میں نے ابھی بتایا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کے ذمے کیا کہ انہی 6 لوگوں میں سے جسے چاہو
اسے اپنا خلیفہ بنا لینا۔ اب آپ کے کفن و دفن کے 3 دن کے بعد لوگ اکٹھا ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی اور ان کے علاوہ تمام اکابر اصحاب کرام اکٹھا ہوئے۔ جب اکٹھا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ 3 لوگوں کو اپنے حقوق کو دے کر کے دستبردار ہو جائیں۔ 3 لوگ اپنے حقوق کو 3 لوگوں کو دے کر کے دستبردار ہو جائیں۔ تو اس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ 3 لوگ تین لوگوں کو اپنے حقوق کو دے کر کے دستبردار ہو گئے۔ یعنی حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی کو، حضرت زبیر نے حضرت علی کو، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو۔ 3 لوگوں کا اپنا معاملہ 3 لوگوں کو دے کر کے دستبردار ہو گئے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے۔ بچے 2 لوگ، کتنے؟ 2 لوگ، حضرت مولا کائنات حضرت عثمان غنی، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک بات اور کہی تھی کہ جو اس میں یہ کہے گا میں خلیفہ نہیں بنوں گا اسی کو خلافت دے دی جائے گی، اسی کی ذمہ خلافت کر دی جائے گی۔ اب دونوں لوگ خاموش۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت علی کو ساتھ لیتے تھوڑی دور، مجمع سے تھوڑی دور جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ داماد پیغمبر ہیں، آپ ایمان لانے میں اول ہیں، آپ اگر میں آپ کو خلیفہ بناؤں تو آپ تسلیم کر لیں گے، یا میں آپ کے علاوہ دوسرے کو خلیفہ بناؤں تو آپ میری بات کو مانیں گے؟ حضرت علی نے کہا تھا ہاں میں آپ کی باتوں کو مانوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان غنی کو لیتے ہیں، اسی طرح ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بات کرنے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اور آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی اور اس کے بعد بھی حضرت علی نے بھی بیعت کی اور حضرت عثمان غنی سے تمام اکابر اصحاب کرام نے بیعت کی۔ اے مسلمانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے۔ 6 سال تک آپ نے خلافت کا کام انجام دیا، لیکن کوئی معاملہ درپیش نہیں آیا، کوئی شکایت پیش نہیں آئی۔ لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جب 6 سال پورے ہو گئے، 6 سال کے بعد آپ کے پاس مصر کے لوگ شکایت لے کر کے آئے، اور شکایت یہ لے کر کے آئے کہ وہاں کا جو گورنر تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس کے خلاف شکایت لے کر کے آئے۔ جب شکایت لے کر کے آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رکا لکھا اور اس میں عبداللہ بن سریح کو سخت تنبیہ کی۔ جب یہ رکا لے کر کے مصر پہنچے، جب یہ مصر پہنچتے ہیں اور عبداللہ کو رکا دیتے ہیں تو عبداللہ پتہ لگاتا ہے آخر کون عثمان غنی کی بارگاہ میں گیا تھا، کون خلیفہ سوئم کی بارگاہ میں گیا تھا، کون امیر المومنین کی بارگاہ میں گیا تھا۔ سارے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں قتل کر دیا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو مصر کے لوگ آگ بگولا ہو گئے، اور حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے علاوہ بہت سارے نبی کے صحابی وہاں سے چل کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر کے آئے، اور یہ شکایت اللہ کہ رسول کے صحابیوں سے کی، حضرت علی سے کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کی، حضرت زبیر سے کیا، حضرت طلحہ سے کیا، تمام اکابر اصحاب کرام سے کیا، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ جب یہ شکایتیں کی تو یہ لوگ تمام اکابر اصحاب کرام حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ وہ لوگ جب اس کی شکایت لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، آپ نے تنبیہ کیا تھا، لیکن وہ انہیں بلا کر کے اس نے قتل کر دیا۔ اس کے عوض میں یہ مصر کے لوگ اس کی معذوری چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے ایک رکا لکھا اور رکے میں اس کی معذوری لکھ دی اور لوگوں کو اتھارٹی اور پاور دے دیا تھا کہ اے لوگوں اتھارٹی اور پاور دے دیا تھا، اے لوگوں تم ہی جسے چاہو اسے اپنا گورنر بنا لو۔ تو لوگوں نے حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گورنر بنا لیا تھا، اپنا گورنر بنایا، اور گورنر بنانے کے بعد میں وہاں سے چل دیے تھے۔ جب مدینہ شہر سے چلے اور چلنے کے بعد میں ابھی 3 میل کا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک غلام ایک سانڈنی پر بیٹھا ہوا بڑی تیز جا رہا تھا، اپنے سانڈنی کو
کو بھگاتے ہوئے جا رہا تھا۔ تمام تر لوگوں نے دیکھا تھا، جب دیکھا تو کہا اسے پکڑو، آخر یہ کون ہے؟ یا تو یہ کوئی آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا تھا اور پکڑنے کے بعد میں اس سے پوچھا تھا آخر یہ بتا کہ کون ہے تو اس نے پہلے کہا تھا کہ میں مروان کا غلام ہوں، اس کے بعد اس نے کہا تھا میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ تو میں عثمان غنی کا غلام ہوں۔ حضرت محمد بن ابو بکر صدیق نے پوچھا تھا آخر تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہیں نہیں۔ اس نے انکار کر دیا، میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ پھر کہتا ہے میں ایک پیغام لے کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت محمد بن ابو بکر صدیق نے تلاشی لینا شروع کر دیا تھا۔ جب اس کی تلاشی لی گئی تو ایک مشکیزے میں، اے مسلمانوں، ایک مشکیزے میں ایک رکا ملا تھا، ایک خط ملا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ عبداللہ بن شریح یہاں چند لوگ آئے تھے، جس میں محمد بن ابو بکر صدیق ان کے علاوہ تمام تر لوگ موجود تھے۔ اگر یہ مصر آئے تو انہیں بلا کر کے کسی بھی حال ہیلے اور بہانے سے انہیں قتل کر دینا، انہیں قتل کر دینا، اسے انہیں قتل کر دینا، اور جب تک میرا دوسرا فرمان جاری نہ ہو جائے تو وہاں کا گورنر متعین رہنا۔ جب یہ خط لوگ پاتے ہیں تو تمام تر لوگوں کو بلایا اور چند با اثر لوگوں کے مہر کو اسی رکے پر لگوایا، اور لگوانے کے بعد مدینہ کی طرف رخ کر لیا، حضرت عثمان غنی کی طرف رخ کر لیا کہ چلو خلیل امیر المومنین کے پاس چلے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ تم جا کر کے وہاں کا گورنر متعین ہو جانا، اسے میں معزولی کا پروانہ دے رہا ہوں۔ لیکن آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ جب یہ لوگ مدینہ شہر میں آتے ہیں تو شکایت کرتے حضرت مولا علی سے، شکایت کرتے حضرت عثمان غنی سے، شکایت کرتے حضرت زبیر سے، شکایت کرتے حضرت طلحہ سے، شکایت کرتے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے۔ اے مسلمانوں، شکایت کیا تو ان تمام تر لوگ اکابر اصحاب کرام، حضرت مولا کائنات حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں اس رکے کو پیش کیا تھا، اور اس کے پہلے پوچھا تھا حضرت مولا علی نے اے امیر المومنین یہ بتا دو کہ یہ جو غلام ہے کس کا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا یہ غلام میرا ہے۔ حضرت مولا علی نے پوچھا تھا آخر یہ بتا دو یہ ساننی کس کی ہے، یہ سواری کس کی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا یہ ساننی میری ہے، یہ سواری میری ہے۔ تو حضرت مولا علی نے اسی رکے کو نکال کر کے سامنے رکھ دیا تھا اور کہا تھا اے امیر المومنین ہمیں یہ بتا دو یہ مہر کس کا؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ یہ مہر بھی میرا ہے، یہ مہر بھی میرا ہے۔ جب اس مہر کو دیکھا تو حضرت مولا کائنات نے کہا تھا اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ اس رکے پہ جو لکھا ہوا ہے آخر اسے آپ نے لکھوایا یا لکھا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تھا یہ جو لکھا ہوا ہے نہ اس کے بارے میں جانتا ہوں، نہ اس کے یہ کس نے لکھا ہے نہ مجھے پتا ہے، نہ میں نے لکھا ہے۔ اے مسلمانوں، لوگوں نے جب خط کو دیکھا تھا تو شبہ مروان بن حکم پر ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا تھا مروان کو میرے حوالے کر دو، میں اس سے پوچھ لوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا کہ میں ایک خط کے ایک ہیڈ رائٹنگ کے شبے پر میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں قتل و جہاد کرے، آپس میں لڑے۔ آپ نے مروان کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا تھا، وہ مروان اس وقت حضرت عثمان غنی کا منشی تھا، اسی نے لکھا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی نے حضرت عثمان غنی نے لوگوں کے حوالے نہیں کیا۔ تمام تر لوگ جب وہاں سے چلے گئے تو ان مصریوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا تھا، اور گھیرنے کے بعد میں گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو 40 دن تک اسی گھیرے میں رکھا۔ جب ان لوگوں نے اپنی پابندیاں سخت کر دی تھی، آپ پر پانی کو بند کر دیا تھا، تو آپ کے آپ پر پانی کو بند کیا، اور حضرت عبداللہ نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کر کے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین آپ اجازت دے دیں، ہم ان مصریوں کو مار کر کے بھگا دیں گے، ہم ان مصریوں کو مار کر کے بھگا دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے لیے مسلمان آپس میں قتل و جہاد کرے، قتل ریزی کرے۔ حضرت عبداللہ چلے آئے تھے، جب حضرت مولا علی کو پتا چلا کہ یزید ان مصریوں نے آپ پر سختی کر دی ہے، مصریوں نے آپ پر سختی کر دی ہے، تو حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد میں آپ نے کہا تھا کہ اے حسن اے حسین جاؤ
اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ تمام طرح کابر صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا اور یہ لوگ آ کر کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی جو ہے اندر نہ جانے پائے۔ ارے معاملات تو ایسا تھا کہ جب عثمان غنی پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے تھے، ان مصریوں نے آپ پر پانی کو بند کر دیا تھا، تو آپ نے جو ہے آپ نے دیوار سے دیکھ کر کے آواز لگائی تھی کہ جائے کوئی طلحہ سے کہہ دے مجھے پانی دے دے، جائے کوئی حضرت زبیر سے کہہ دے مجھے پانی دے دے، کوئی جائے عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دے مجھے پانی دے دے، کوئی جائے حضرت علی سے کہہ دے مجھے پانی دے دے۔ لیکن اے مسلمانوں، جب یہ بات مولا علی کے پاس پہنچی تھی تو حضرت مولا کائنات نے اپنے غلاموں کے ذریعے حضرت عثمان غنی کے پاس پانی بھیجا تھا، لیکن یہ مصریوں نے وہ پانی وہاں تک پہنچنے نہ دیا تھا، وہاں تک پہنچنے نہ دیا تھا۔ اور جب حضرت امام حسن و حسین پہرے داری کے لیے آ گئے تھے تو ان مصریوں نے حضرت امام حسن پر جو ہے حضرت امام حسن کو زخمی بھی کر دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تھا، محمد بن ابو بکر نے دیکھا تھا، تمام مصریوں نے دیکھا تھا کہ حضرت امام حسن زخمی ہو گئے ہیں، تو ان کو ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر یہ بات مدینہ کے گلیوں میں پہنچی اور قریشیوں کو معلوم پڑ جائے گا تو ہمیں قتل کر دیں گے، ہمیں مار دیں گے۔ ادھر جب دیکھا کہ پہرے جو ہے دروازے پر حضرت حسن و حسین کھڑے ہیں، تمام اکابر اصحاب کرام کے صاحبزادے کھڑے ہیں، تو یہ محمد بن ابو بکر اور اس کے ساتھ دو مصری دوسرے انصار کے گھر کے اندر جانے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر چھلانگ لگا دیتے، اور محمد بن ابو بکر حضرت عثمان غنی کے داڑھی کو پکڑتے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، اے محمد بن ابو بکر، تو نے آج میرے داڑھی کو پکڑا ہے، اگر تیرے والد محترم ہوتے، اگر حضرت صدیق اکبر ہوتے تو آج تیرا حال کیا ہوتا؟ آج تو نے میرے داڑھی کو پکڑا ہے۔ جب محمد بن ابو بکر نے آواز سنی تھی حضرت عثمان غنی کی تو اس نے داڑھی کو چھوڑ دیا تھا، اور داڑھی کو چھوڑنے کے بعد میں الگ ہو گئے تھے، لیکن جو اور دو لوگ آپ کے ساتھ میں کودے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی کی زوج محترمہ وہی بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے چلانا شروع کی، آواز لگائی کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے ہیں، امیر المومنین شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ پورے مدینے میں آگ کی طرح جب یہ بات پھیلی، حضرت مولا علی تشریف لے کر کے آئے اور حضرت امام حسن کو ایک تماچا رشید کیا تھا، مارا تھا، اور جو ہے اس کے بعد میں حضرت امام حسن کے سینے پر ایک گھوسا مارا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ جب تم لوگ یہی موجود تھے اور تمام تر لوگوں کو طرح طرح کی باتیں کہی، جو لوگ حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے، جو لوگ حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن مولا علی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ دروازے سے گئے ہیں، بلکہ وہ پیچھے سے آئے۔ جب بعد میں معلوم پڑا تو حضرت نائلہ کو بلایا، حضرت نائلہ سے پوچھا گیا، آخر آپ یہ بتا دیں کہ یہ بتا دیں کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کون کیا ہے؟ حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو شہید کس نے کیا ہے؟ تو حضرت نائلہ نے کہا تھا کہ پہلے تو محمد بن ابو بکر آئے تھے، انہوں نے حضرت امیر المومنین کے داڑھی اور ریش مبارک کو پکڑ لیا تھا، لیکن جب انہوں نے واسطہ دیا ان کے باپ کا تو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دو کالے کالے لوگ آئے اور آ کر کے حضرت عثمان غنی کو امیر المومنین کو شہید کر دیا۔ حضرت مولا کائنات نے محمد بن ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا کیا یہ صحیح ہے؟ تو محمد بن ابو بکر صدیق نے کہا تھا ہاں میں نے ایسا ہی کیا، میں نے داڑھی کو تو پکڑا لیکن جب واسطہ میرے باپ کا دیا گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اے مسلمانوں، 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس ان لوگوں نے محاصرہ کر کے رکھا تھا، یہاں تک کہ آپ پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ آپ پانی سے بے چین، پانی کی شدت، پیاس کی شدت سے بے چین و بے قرار ہوئے۔ وہ عثمان غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک وصیت کی تھی کہ مجھے مسلمانوں کی قبر جنت البقیع میں مجھے مدفن کرنا۔ تو اے مسلمانوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک
जन्नतुल बकी में है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में अगर किसी तरह की गलतियाँ हुई हों तो अल्लाह ताला उसे माफ़ अता फरमाए। तो इस्तग़फ़ार अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।